تو ہم مسلمانوں کو چاہیے صرف ممبروں پڑھ کر کے کھڑ کے خطبات نہ دیں، صرف مسجدوں میں بیٹھ کر کے درس قرآن درس حدیث نہ دیں، بلکہ چل کے جائیں، ہم دیہاتوں میں جائیں، گاؤں گلیوں میں جائیں، مدعی حال کے پورے علماء مل کر کے، مدعی حال کے پورے مسلمان مل کر کے، اتنے مسجد ہیں اور اتنے مسجدوں میں ہر دن 5 دفعہ تمہیں اعلان کرتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، there is no God, I bear witness there is no God besides Allah, Allah ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೊರ್ತು ಮತ್ತಾರು ಯಾರು ಆರಾಧನೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ भक्ति योग्य तुम्हें दावत दे दो, तुम्हारी दावत अगर हक पर है तो तुम क्यों जमा नहीं होते, तुम क्यों इस शिर्क से नहीं रोकते? गैरों के शिर्क तो बाद में रोको, पहले मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर ये जो खुराफात होते हैं इसमें रोकने की हमें सकत नहीं है। हम किस किस्म के बेबस मुसलमान हैं। وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام طرح کی تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اس رب واحد کے لیے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، پھر اس کائنات میں دن و رات کو رکھا، سورج اور چاند کو رکھا، پھر زمانے کے ایام کی تقسیم کو اس نے 12 مہینوں میں بانٹ دیا اور قرآن میں فرما دیا وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک یہ جو گنتی ہے مہینوں کی وہ 12 اسی نے مقرر کی. پھر ان میں سے اس نے 4 مہینے کو 4 months کو ناک تنگڑو ان کو اللہ رب العزت نے محترم بنایا، مکرم بنایا. ان میں سے ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور یہ محرم کا مہینہ ہے، پھر رجب ہے. اسی رب واحد کے لیے تمام طرح کی تعریفیں جس نے اس کائنات کو بنا کے چھوڑا نہیں بلکہ اس میں اپنی مخلوقات کو بھیجا، پھر مخلوقات کی ہدایت کے لیے اس نے اپنی کتابوں کو نازل کیا، پھر ان کتابوں کو عملی طور پر پیش کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، ان کو پریکٹیکلی آئیڈیل کے طور پر ایک نمونے کے طور پر اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجا. اور انبیاء اور رسول کو اسی انسانوں میں سے اس نے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، اصطفیٰ کیا، اور جن کو انہوں نے منتخب کیا تھا اللہ نے ان کو ہر قسم کے سے آزمایا، ان کو ٹیسٹ کیا اللہ رب العزت نے، تاکہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، سچے کون ہیں، وفادار کون ہے، صابر کون ہے، صادق کون ہے، یہ خدا خود جان لے
اور اللہ نے جو ان کو اسٹیٹس، ایک پروٹوکول، ایک مقام و مرتبہ، ایک افضلیت عطا کی تھی، اس افضلیت کے تحت دنیا والوں کے سامنے یہ آشکار ہو جائے کہ ان بندوں نے خدا کے ساتھ کیا وفاداری کی۔ اللہ نے ہر نبی کو آزمایا، ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو آزمایا۔ اب دیکھ لیجئے اٹھا کے حضرت آدم سے لے کے، جس نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا اور کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا۔ حضرت نوح کو اللہ نے آزمایا، مسلسل دعوت دیتے رہے، 100 سال تک قوم کو دعوت دیے۔ دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قوم کو دن اور رات ملا کے دعوت دی، تو قوم نے تکذیب کی، بیٹے نے تکذیب کی، اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کو آزمایا، کشتی بنوا کے اللہ نے ان کو آزمایا۔ ہم آگے سلسلے کو چلا کے دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گزشتہ خطبہ میں دیا ہوا تھا، اس سے قبل والے جمعے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح سے آزمایا، باپ کی جدائی سے، گاؤں سے بے وطن کر کے، آگ میں ڈلوا کر کے، اور اپنی بیوی بچوں کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑنے کا حکم دے کر کے، اور اپنے بچے کے گردن پر چری چرانے کا خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ حضرت اسماعیل کو، ان کے بیٹے کو اللہ نے آزمایا۔ پھر آگے چلتے ہیں تو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیٹے کی جدائی سے آزمایا، یوسف علیہ السلام کو قید و بند کا شکار کر کے آزمایا۔ پھر آگے چلتے ہیں تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون کی ظلم و بربریت سے اللہ نے ان کو آزمایا، اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے حضرت سلیمان کو بادشاہ عطا کی، اس کے ذریعے سے ان کو آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے ذریعے سے آزمایا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر کے آزمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی رب نے ان کے قوم کے مخالفوں نے جو مارنے پر تلے تھے اس پر اس نے آزمایا، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رب واحد نے آخری نبی بنا کر کے جب بھیجا، کفر و ضلالت، گمراہی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہاں پر جب رسول خدا نے دعوت حق کو لے کر کے اٹھا تو قوم کے لوگوں نے مخالفت کی، خود ان کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی، طائف میں پتھر مارے گئے، پھر ہجرت کے بعد بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام نیک صالحین کو آزماتا ہے، صرف ان کو نہیں آزماتا بلکہ ان کے متعلقین جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی آزماتا ہے، جو نیک صالحین ہیں ان کو بھی آزماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے آسیہ کو آزمایا فرعون کے گھر میں رکھ کر کے، اور دیگر بھی اس طرح کی پورے واقعات ملتے ہیں۔ اور یہ جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک بڑا سانحہ جو پیش آیا جس کو سب معروف ہے، کربلا کا واقعہ، اس کے ذریعے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آل، آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت، آپ کے بچوں کو اللہ رب العزت نے آزمایا۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کا قانون اور اصول ہے، اور اللہ نے اس کو کلیئر بھی کر دیا قرآن کے اندر، وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم آپ کو اچھے ذریعے سے اور برے ذریعے سے، دونوں ذریعے سے ہم ٹیسٹ کریں گے، آپ کو آزمائیں گے۔ اور اللہ نے جو میں قرآن کی آیت خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے، ضرور، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ مِنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ذریعے سے، فیئر کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کو لاس کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری کھیتی باڑیوں کو، باغات کو اجاڑ کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، ان کو اجاڑ کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کو لے کر کے اللہ آزمائے گا۔ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی جی خوشخبری ان لوگوں کے لیے سنا دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں، پیشنس والے ہیں، تالنے والے ہیں۔ تو اسی ایک صبر کا نمونہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر، ان پر درود و سلام ہو کروڑا کروڑ، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے اولاد پر، اہل بیت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم خواتین و حضرات، ہم جیسے کہ آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک محترم اور مکرم مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ ایک نئی ہجری، ایک نئی ہم جو ہے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سال 1448 1448 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ جمعہ غالباً شیخ نے جو خطبہ پیش کیا تھا اس میں انہوں نے محرم کے متعلق فضائل کو بتائے تھے،
تو اسلام ہمیں جس طرح خیر کا حکم دیتا ہے، خیر کے کرنے کا حکم دیتا ہے، خیر کی باتوں کو بتانے کا حکم دیتا ہے، اسی وقت اسلام ہمیں شر سے روکنے، منکرات سے روکنے، برائیوں سے روکنے اس کا بھی حکم دیتا ہے۔ اس لیے اس جمعے کا جو موضوع کا انتخاب تھا وہ منکرات محرم، منکرات محرم۔ منکر یہ قرآن کا لفظ ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امتی، جتنے پچھلے امتی گزر چکی ہیں ان سب میں آپ سب سے بیٹر ہو، بہترین ہو۔ کیا ریزن سے، کیا وجوہات ہیں، کس بیس پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ جو ہے ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل جاؤ گے، آپ جو ہے 5G تک پہنچ جاؤ گے، آپ گھنٹوں کا سفر جو ہے منٹوں میں طے کر لیں گے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم ہے قیامت تک آنے والے کا۔ یہ چیزیں نہیں تھی اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امتی، تم سب سے سرشٹ، بیٹر، بہترین امت اس لیے ہو تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، صرف حکم نہیں دیتے نیکی کا، وتنہون عن المنکر، یہی منکر سے منکرات محرم کا موضوع چنا گیا، اور جو بیڈ تھنگس ہے، جو بری چیزیں ہیں اس سے تم لوگوں کو روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور اس کے ترجمے بھی لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ الفاظ ہے حکم کا دینا، آرڈر، حکم کا دینا، گزارش کرنا نہیں، ریکویسٹ کرنا، حکم کا دینا۔ اس ایک نقطہ نظر ہے، اس پر پھر کبھی تفصیلی کلام ہو۔ بہرحال ہم محرم کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خیر ہوتے ہیں، اور خیر ہونا چاہیے چونکہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے اس کو مکرم بنایا، محترم بنایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے، عظیم ترین اگر کوئی فاسٹنگ ہے، روزے ہے، تو وہ اللہ کے مہینے، شہر اللہ، 12 مہینے بھی تو اللہ ہی کے ہے، لیکن اس کے اسپیشلی اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو بتانے کے لیے رسول خدا نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ سب سے بہترین روزے ہیں۔ اس کے پیچھے کے ہم ریزن کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کے جب مدینے ہجرت کر کے آنے کے بعد یہودیوں سے پوچھتے ہیں تو آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا موسیٰ کو علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی بربریت سے، ظلم و زیادتی سے نجات دی، اسی بیس پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، آپ ایک رکھیں گے تو ہم 2 رکھیں گے آپ کی مخالفت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں کافی تفصیلی گفتگو اور ذکر ہوا ہے، بلکہ پورے قرآن کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جس نبی، جس پروفٹ، جس سندیشکار، جس میسنجر کا ذکر ہوا ہے، جس کا نام آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا تو اسی وقت کرنا تھا، کیوں؟ قرآن اس امت کی آخری کتاب ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس کو ذکر کیا تاکہ امت محمدیہ اس کو دیکھ کر کے، اس کو پڑھ کر کے، اس پر تدبر و تفکر کر کے اس کے ذریعے سے اپنے زندگی کے اسباق لیں اور اپنے دور حاضر میں اس کا اطلاق کر کے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ دور فرعون میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی ظلم و بربریت، فرعون کے متعلق بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ قرآن جو کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو ہے وہ زمین میں بہت بڑا بنا بیٹھا ہے، سرکش بنا بیٹھا ہے، اپنی طاقت میں، اپنی پاور میں، اپنی اقتدار میں، اپنی حکومت کی گھمنڈی میں اتنا نشے میں آ گیا ہے کہ کہتا ہے قال، کیا کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں تم سب کا رب ہوں، حکومت میری ہے، پاور میرا ہے، سسٹم میرا ہے، تو میں تم سب کا گاڈ ہوں، راڈ ہوں، تمہارا میں خدا ہوں۔ اس قدر اس کے اندر نشہ چڑھا ہوا تھا حکومت اور سرکشی کا۔ اور وہ کرتا کیا تھا؟ جعل اہلہا شیعا، کہ بنی اسرائیل اور اس وقت کے رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے، قبطی تھے، ان کو ڈیوائیڈ کرتا تھا، ان کو توڑتا تھا، شیعن یعنی گروہوں میں بانٹتا تھا۔ شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، ایک گروہ کو شیعہ کہتے ہیں، قرآن کا لفظ ہے۔ شیعن ان کو ٹکڑوں میں، گروہوں میں ڈیوائیڈ کرتا تھا، پھر ان کے اوپر رولنگ کرتا تھا۔ تو جتنے بھی ظالم جابر حکمران گزرے ہیں ان کا ایک فارمولا رہا ہے کہ لوگوں کو یونائٹ ہونے دیتے نہیں، وہ وقت ہونے دیتے نہیں، وہ متحد ہونے دیتے نہیں، بلکہ لوگوں میں توڑ ڈالتے ہیں، ان میں پھوٹ ڈالتے ہیں، ان میں پھوڑتے ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کر کے پھر ان پر رول کرتے ہیں۔
وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کو مرڈر کرتا تھا. جس طرح ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے معاملے مردوں کے معاملے میں ہوتے ہیں، صرف بچوں کو قتل کرتا تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. یہ اس کا پورا ایک سسٹم تھا. اسی ظلم و بربریت میں بڑا نشہ چور تھا، سسٹم تھا، طاقت تھا، فائنانس تھا، فائنانس منسٹر تھا قارون، اس کا پورا سسٹم کو سنبھالنے والا تھا حامان، بڑے بڑے اس کے اقتدار کے اندر بادشاہ تھے. اس نے اپنے ظلم و بربریت میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، لیکن خدا نے اپنے معجزے کو دکھانا تھا، خدا اپنی خدائی کو دکھانا تھا، اپنی قدرت کو دکھانا تھا. اس ناہنجار، اس ناچیز، اس خبیث، اس ملعون فرعون کے سامنے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بنی اسرائیل کو تیار کیا، ذہنی غلامی سے آزاد کرایا پہلا، پھر بعد میں لے جا کر کے سمندر کے پاس لے گئے اور اللہ پر توکل کیا. اللہ نے حکم کیا عصا کو ماریے، جب عصا مارے تو فنفجرت، اس سے جو ہے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 راستے پھوٹ پڑے. پھر وہاں سے انہوں نے اپنا آگے کا سفر متعین کیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ظلم و زیادتی کتنی بھی ہو، پاور ہو، طاقت ہو، پیسہ ہو، میڈیا ہو، سارا سسٹم، سارا طاقت انسان کے پاس ہو، اقتدار میں ہو، ظالموں کے پاس، باطلوں کے پاس، لیکن خدا کی قسم اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کے تحت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کبھی کسی کو عروج دیتا ہے، کسی کو زوال دیتا ہے. ظالم کو بھی اللہ عروج دے کے دیکھتا ہے کہ ظلم کس انتہا تک لے جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو غرق کرتا ہے، اس کو ڈبوتا ہے، اس کا خاتمہ مقدر کرتا ہے. تو اس سے ہمیں اسباق ملتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دور سے ہم اسباق لیتے ہوئے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہاں پر جن لوگوں کے اندر فرعونی صفات پائے جاتے ہیں، قارون و حامان کے صفات ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس خدائی طاقت میں، اس خدائی ایک تصور میں آ کر کے خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا چلے گا. تو مسلمانوں کو، مومنوں کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پیغام ملتا ہے، اس کو ہمیں تفصیل سے پڑھیں گے، سمجھیں گے تو اس سے ہمیں اسباق ملتے ہیں. بہرحال اور بھی دوسری چیزیں بیان کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اور ان کے قصے کو پورا ڈسکس نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں پر رکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے اللہ رب العزت جو بار بار ڈسکس کر رہا ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو، تو ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، اس کے ذریعے سے اسباق لیں، اور اسباق لے کر کے ہمارے اندر جو انتشار ہے، جو پھوٹ ہے، جو اختلاف ہے، اس کو ختم کر کے کلمے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد ہو جائیں. اور جب متحد ہو جاتے ہیں تو ظالم گھبرا اڑتا ہے. اور اس دور کے فرعون کا اور بلکہ ظالم لوگوں کا، کفار کا یہ شیوا تھا، ان کی بات مانتے تو اپنے تحت رکھتے تھے، اپنی بات نہیں مانتے تو ان کو یا تو گاؤں سے، علاقے سے، وطن سے باہر کر دے، ان کی سٹیزن شپ کو چھین لیتے، یا ان کو جو ہے اپنے دھرم میں واپسی کیا کرتے. قرآن اس کا شاہد ہے. قرآن کہتا ہے قال الذی کفروا لرسلہم، ان لوگوں نے کہا اپنے رسولوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، جو ڈس بلیور تھے، کیا کہا انہوں نے؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہم آپ رسولوں کو اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے، اپنے دیش سے باہر نکالیں گے. اگر نہیں نکلنا چاہتے ہو، یہیں رہنا چاہتے ہو، عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، پہلے درجے کے شہری بن کے رہنا چاہتے ہو، تو دوسرا آپشن تمہیں وہ قبول کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں لوٹ کر کے ہماری ملت میں آنا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں تو گھر واپسی آپ کو کرنا ہے. تو یہ جتنے بھی حالات، مسائل پیش آتے ہیں، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. یا ناسی آیا سی ہے، اس وقت میں یہی نعرے لگائے گئے تھے کہ ان لوگوں کو جو ہے مسلمانوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا اور یہاں پر رہنا ہے تو گھر واپسی کرنا پڑے گا. بیانر لگا کے باقاعدہ جنتر منتر پر ڈالے گئے تھے دلی کے. یہ ساری چیزیں واقعات ہے، اور اسی کا ایک دوسرا شکل ابھی جو ہے یہ سائر کی شکل میں پیچھے دروازے سے آ رہا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان وقت کے آزمائشوں سے آگاہ رہتے ہوئے ان کا ڈٹ کر کے قرآن اور حدیث کے روشنی میں ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور بھرپور خدا پر اعتماد کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں. تو اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک تو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ہو گیا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ محرم یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی جو مناسبت ہے، متعلقت ہے، وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہے. واقعہ کربلا جو پیش آیا، واقعہ کربلا کو ڈائریکٹ ہم بیان کریں یہ ادھورا ہو جائے گا، یہ مس گائیڈ ہو جائے گا، لوگ اس کو صحیح سے نہیں سمجھ سکتے.
واقعہ کربلا کے پیچھے سے جو پس منظر چلے آ رہا ہے، جو پیچھے کا پورا ایک تاریخ چلے آ رہا ہے، جب ہم ان کو اچھے سے سمجھیں گے تو واقعہ کربلا کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور یہ ایسے واقعات ہیں صحابہ کے دور کے، لوگ ان میں معتدل رہیں، اعتدال پسند رہیں، انصاف پسند رہیں، کتاب و سنت اور صحت حدیث اور صحت تاریخ کے ساتھ اس کو سمجھیں، مانیں تو وہ بچے رہیں گے، ورنہ افراط و تفریط کے شکار ہو جائیں گے، یا تو ناسبی بن جائیں گے یا تو رافضی بن جائیں گے۔ تو اس میں بڑا احتیاط ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 11 ہجری میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے جب مدینہ آئے، اس وقت سے یہ ہجری تاریخ کا ابتدا ہو گیا، اور یہ جو 12 مہینوں کا سسٹم ہے، محرم، رجب، شعبان، صفر، یہ جو ذی الحجہ تک کے جتنے بھی مہینے ہیں، ان کو جو ترتیب دیا ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو ترتیب دیا ہے اس طرح سے، ورنہ وہ بکھرے ہوئے تھے، 12 مہینے تو تھے لیکن اس طرح کے ترتیب سے نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول کی ہجرت کے بعد رسول اللہ کا ایک زبردست انقلاب رہا، ودن 23 ایئرس، 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے وہ کرانتی، وہ انقلاب، وہ ریولوشن عطا کیا، دنیا اس کا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو اس کے بعد ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 11 ہجری کو رحلت فرما گئے اس دنیا سے، لوگوں نے، امت والوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اپنا امیر المومنین ان کو انتخاب کرتے ہیں۔ وہ جب منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کے دور میں ارتداد کا فتنہ اٹھتا ہے، اس دور میں زکوٰۃ کے منکرین اٹھتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کا مقابلہ کرتے کرتے 2 سال اپنی خلافت تکمیل کرتے ہیں، پھر وہ بھی انتقال فرما جاتے ہیں۔ ان کے بعد وہ جانے سے قبل اپنے پیچھے جانشین اپنے نہ کسی رشتہ دار کو بنایا انہوں نے، نہ کسی بچوں کو بنایا، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے اندر صالحیت بھی تھی اور صلاحیت بھی تھی، جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا لو کان نبیا بعد لکان العمر، کہ میرے بعد اگر کوئی پروفٹ نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو حضرت صدیق اکبر نے ان کا انتخاب کیا۔ انہوں نے زبردست خلافت کی، ان کے دور خلافت میں عدل قائم رہا، انصاف قائم رہا، پیس اور امن قائم رہا۔ بڑے واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں میں کہ کس طرح انہوں نے رولنگ کیا۔ اپنے آخری دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نماز فجر کے وقت ابو لولو فیروز نام کا، اس کے بارے میں آتا ہے وہ فارسی بھی ہے اور کہیں کہتے ہیں کہ وہ یہودی بھی ہے، اس نے نماز فجر میں جب امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے فجر کی، تو پیچھے آ کر کے زہریلا خنجر سے ان کے پیٹھ پر وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 26 ذی الحجہ کو شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی وفات، ان کی شہادت یکم محرم کو ہو جاتی ہے، حضرت عمر بن خطاب کی۔ انہوں نے یہ جو گیپ تھا 26 ذی الحجہ سے لے کر کے 1 محرم تک، اس میں انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ اس میں انہوں نے ایک شورا بھی بنایا، ایک کمیٹی بنائی جس میں حضرت عثمان تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت اس میں علی تھے، حضرت طلحہ تھے، اس طرح کے کل 6 صحابہ ان میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی کو ایک انتخاب کر لو، سلیکٹ کر لو۔ پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ 3 لوگوں کے سپرد کر دو، اپنا جو ادھیکار ہے، اپنا جو ایک اختیار ہے وہ دوسروں کو دے دو۔ 3 لوگوں نے 3 لوگوں کو دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بھی پیچھے ہٹ گئے، حضرت عثمان اور علی بچ گئے رضی اللہ عنہما۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں کے درمیان بھی بات کر کے فیصلہ کیا، اور حضرت عثمان بن عفان کو انہوں نے خلیفۃ المؤمنین بنا لیا۔ حضرت عثمان بن عفان کا دور بھی بڑا زبردست گزرا۔ اسی وقت میں تدوین قرآن ہوا۔ یہ جو مصحف عثمانی ہمارے درمیان ہے قرآن، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی اس طرح کی تدوین ہوئی۔ پھر آپ کے دور میں ہی بہت ساری چیزیں ہوئی۔ بعد میں جا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوائی باغی آتے ہیں شام سے، الگ الگ علاقوں سے، کوفہ سے۔ ان کے دور حکومت میں یہ چیز چلی بھی تھی، مطلب اس طرح سے ایک کمیونیکیشن بنی ہوئی تھی، اس طرح سے ایک جو ہے اوپینین کریٹ کیا جا رہا تھا، اس طرح سے ایک نیریٹو کیا جا رہا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان اپنے رشتہ داروں کو خلیفہ بنا رہے ہیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ زیادہ لے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، جس نے اپنا پورا کا پورا مال راہ خدا میں لوٹا دیا، جس نے بیر معونہ خرید کر کے یہودیوں سے مسلمانوں کو عطا کیا، جن کے متعلق رسول خدا کی ارشادات ہیں، جن کے نکاح میں رسول خدا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ہیں، تو ان کے متعلق لوگوں نے جو ہے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا۔ اور کیوں کیا؟ جو کرنے والے تھے وہ صحابہ تو نہیں تھے، اکثر ان میں تابعین تھے،
اور وہ بعد میں اسلام لائے ہوئے تھے. کچھ لوگ غلبے کی ڈر کے ڈر سے جب فتح مکہ ہوا، حجۃ الوداع ہوا، تو خدا کا قرآن کہتا ہے فَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے. ان میں بہت سارے ایسے قسم کے لوگ بھی تھے. تو انہوں نے بغاوت کی، بلغائیوں نے مدینے میں حضرت عثمان بن عفان کے گھر کو گہراؤ کیا، ان کا محاصرہ کیا، پھر ان کو کھانا پانی بند کر کے ان کو شہید زخمی کر کے ان کو شہید کر دیا. اس وقت صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ ہاں صحابہ موجود تھے مدینے میں، لیکن حضرت عثمان بن عفان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو، حضرت حسن و حسین کو ایز اے باڈی گارڈ، ایز اے سیکورٹی بنا کے ان کے دروازے پر کھڑا کیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے لڑیں گے صحابہ نے، لیکن حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ میری وجہ سے رسول اللہ کے مدینے کو اور اس حرم کو رتی برابر بھی یہاں پر آنچ نہ آئے، کسی مسلمان کا خون نہ بہے. انہوں نے یہ لوگوں کو بتایا تھا، جس کی وجہ سے وہ رک گئے. اس کے بعد پھر ہوا یہ چلتا گیا، چلتے چلتے پھر جو ہے ان کا جب شہادت ہو گئی، اس کے بعد لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کیا. لیکن کچھ صحابہ ان کا یہ اختلاف بنا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان کا قصاص لیا جائے، ان کا بدلہ لیا جائے، ان کو جو قتل کیا گیا ہے ان بلوائیوں کو، ان باغیوں کو پکڑا جائے اور اسے جو ہے بدلہ لیا جائے. حضرت علی المرتضیٰ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت آئی ہے، بلوائی ہے، باغی ہے، ایسے وقت میں ہم ڈائریکٹلی بدلہ لیں گے تو بڑا انتشار ہوگا. اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے اپنی حکومت کو اچھے سے اسٹیبلش کرے، اس کا استحکام کرے، بعد میں بدلہ لے. صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے. بہت سارے صحابہ تھے جو ایک فیور میں تھے، لیکن ان کے جو یہ اختلافات تھے اجتہاد کی بنا پر تھے. ان کے دل میں، ان کے دماغ میں دوسرے صحابہ کے متعلق کچھ بھی نہیں تھا، نہ اقتدار کا ہوس تھا، کچھ بھی نہیں. یہ اخلاص کی بنا پر ان کے اختلافات تھے. بعد میں جا کر کے اسی کے آڑ میں جنگ جمل ہوتے ہیں، جنگ صفین ہوتا ہے. جنگ جمل اور صفین کو کرانے والے صحابہ نہیں تھے، بلکہ ان کے درمیان رہنے والے یہ جو باغی قسم کے لوگ تھے، یہ جو بلوائی قسم کے لوگ تھے، جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے چاہتے تھے، اور جن کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ دونوں اگر صلح کر لیں گے تو ہمارا قصاص ہوگا، ہمارا بدلہ لیا جائے گا. تو ان لوگوں نے جو ہے یہ فتنے ڈالے، یہ پھوٹ ڈالے. جنگ جمل سے پہلے حضرت علی اور حضرت عائشہ، عبداللہ بن زبیر، طلحہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اتنی صلح ہو گئی تھی کہ گویا کہ صبح جشن منانے کا وقت تھا کہ دونوں مان گئے تھے. راتوں رات ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر کے، پلان کر کے حملہ کر دیا. پھر اس کے بعد جنگ جمل پیش آیا، اسی طرح جنگ صفین پیش آیا. اس وقت میں خوارج نکلے جن کا یہ نعرہ تھا ان الحکم الا للہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے جانب سے ایک مشیر بھیجے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جانب سے ایک مشیر بھیجے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک جماعت نکلتی ہے جس کو خوارج کہتے ہیں. اور ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم ان مشیروں کو اور ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرے گا، ان الحکم الا للہ. ان لوگوں کا یہ نعرہ تھا. اور انہی خوارج میں سے ایک خارجی جا کر کے عبد الرحمن بن ملجم آگے جا کر کے حضرت علی کو شہید کر دیتا ہے. اور صرف حضرت علی کو شہید نہیں کیا، اس وقت میں ایٹ ای ٹائم 3 حملے ہوتے ہیں. کوفہ میں حضرت علی پر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر دمشق میں، شام میں، اور اسی طرح سے حضرت عمرو بن العاص، ان پر ایٹ ای ٹائم 3 حملے ہوتے ہیں. ان 3 حملوں کے نتیجے میں پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں لیکن وہ شہید نہیں ہوتے. اور ایک جو تیسرے صحابی ہیں اس وقت وہ امامت کے لیے یعنی نماز فجر کے لیے نہیں گئے رہتے، کسی اور مسئلے میں وہ سفر پر کیے ہوئے رہتے ہیں، تو ان کے جگہ پر کسی اور کو اپائنٹ کیے رہتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتا ہے. تو پورا ایک نیریٹو ہے، پورا ایک پکچر ہے. اگر ہم پورا تاریخ کا پس منظر دیکھیں گے، اور یہ تفصیل طلب ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. یہ ہونے کے بعد حضرت حسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد ان کے بیٹے حسن مجتبی وہ جو ہے خلیفۃ المؤمنین بنتے ہیں، امیر المؤمنین بنتے ہیں. 6 ماہ تک ان کی خلافت چلتی ہے. اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شدید خانہ جنگی کا ایک مسئلہ بن رہا تھا، ایک نیریٹو بن رہا تھا. انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ایسے ہی چلے تو پھر سے جنگ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ان کے ہاتھ پر صلح کر لیتے ہیں. اور یہ رسول خدا کا فرمان ہے، ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا یہ حسن سید ہے، سردار ہے، کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے فئتین عظیمتین، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اور یہ رسول اللہ کی پیش گوئی یہ سچ ثابت ہوتی ہے.
اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھتا چلوں تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت، حضرت امیر معاویہ کی حکومت زبردست چلتی ہے، پیسفلی، جسٹس والی، عدل و انصاف والی، اور زبردست بیڑی جہازیں چلتے ہیں، بہت کچھ فتوحات ہوتے ہیں۔ اس کے اینڈ میں جا کر کے حضرت یزید، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اب میں سوری بولوں گا تو کچھ لوگوں کو تشویش ہوگا کہ حضرت یزید بولتے اٹس اوکے ہے، اب سوری کیوں بولے، تو خیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ جو ہیں آخر میں صحابہ جو دمشق میں تھے، شام میں تھے، ایک زبردست حکومت قائم ہو چکی تھی، کسی اور کو خلیفہ منتخب کرتے تو ان کو یہ اندیشہ تھا کہ پھر سے پھوٹ پڑے گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے متعلق علماء اہل سنت کا موقوف امام احمد بن حنبل ہو، امام ابن الجوزی ہو، اسی طرح سے ابن تیمیہ رحم اللہ ہو، ان کا یہ ہے کہ ہم ان کے معاملے میں ثبوت اختیار کریں گے، ہم نہ ان پر نہ لعن طعن کریں گے اور نہ ان کو کہنے والے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ رحم اللہ علیہ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ صالح نہیں تھے، اور میں اس منبر پر کھڑے ہو کے میں نہیں یہ کہتا، اللہ رب العزت ان سے خطا ہو تو ان کو معاف کرے، اللہ ان سے راضی ہو تو راضی ہو، ہمارا موقف اس پر کچھ بھی نہیں، میرا اور یہ اہل سنت والجماعت کے علماء کا یہ موقف ہے، اور ہم اس معاملے میں طفل مکتب ہے، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے، میں تاریخ کا عالم تو کیا تاریخ کا طالب علم بھی نہیں بلکہ طفل مکتب ہوں میں اس فیلڈ کا، تو ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ اس معاملے میں جو ہے نیوٹرل رہا جائے اور ثبوت اختیار کیا جائے۔ بعض لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کو بالکل کلین کر کے رضی اللہ عنہ کہہ دے، امیر المومنین کہہ دے، خلیفۃ المسلمین کہہ دے، اور ان کی یہ کوشش قیامت تک چلتے رہے گی تو شاید یہ ناکام رہیں، کیونکہ جگر گوشہ رسول حضرت حسین جن کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے، اہل بیت کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، تو اہل بیت کا مقام و مرتبہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، اہل بیت کا مقام بھی اپنی جگہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ہمارا موضوع تھا منکرات محرم، یہ پھر کہیں اور رخ لے رہا ہے، تو میں یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ کہتا چلوں کہ پھر اس کے بعد جب یزید ان کو جانشین بنایا جاتا ہے، ولی عہد بنایا جاتا ہے، تو صحابہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، بہت سارے صحابہ ہوتے ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، اسی طرح سے عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عباس ہے، حضرت حسین ہے، بہت سارے صحابہ ہیں جو اس چیز کو رائے کو درست نہیں سمجھتے، اسی کے پیش میں جا کر کے آگے کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے، پوری ایک لمبی تاریخ ہے، پھر وقت اسی میں نکل گیا۔ حضرت حسین جب وہاں پر مدینے کا جو گورنر تھا ان سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ مکہ سے نکل کر کے مدینہ آ جاتے ہیں، مدینے سے نکل کر کے مکہ آ جاتے ہیں، پھر وہاں سے صحابہ ان کو روکتے ہیں، عبداللہ بن زبیر وغیرہ، لیکن وہ رکتے نہیں، کوفیوں کے خطوط آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمین عقیل کو بھیجتے ہیں تاکہ ویریفائی کرنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درست چیز ہے، تو وہ اس بیس پر نکل پڑتے ہیں، پھر آگے چل کر کے کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے۔ کربلا کو کرنے والے قاتلین حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں اس میں مین جو کردار ہے عبید اللہ بن زیاد کا ہے، اور اس کے ماتحت رہنے والے شمر ہے، عمر بن سعد ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ سارے واقعات ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اندر کی اگر تشویش ہے حضرت یزید کے متعلق، تو یزید کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ نہ فوراً بدلا لیتے ہیں، اور بدلا لیے چلو یہ ہو گئے، اتنی بڑا خطا، اتنا بڑا غلطی ہو گیا، اس کے بعد وہ رکے نہیں، بلکہ آگے چل کے واقعہ حرہ پیش آتا ہے، 63 ہجری میں مدینے پر کے عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حرم پاک مکہ المکرمہ بھی یہ ہوتا ہے، بہت کچھ یہ ہوتا ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ تو واقعہ رہا اپنے طور پر۔ اسی وقت میں شیعان علی نام کی ایک ٹیم بنی جو حضرت حسین حب اہل بیت کے دعوے کے ساتھ یہ اٹھی کہ ہم ان کے قاتلین سے قصاص لیں گے، ان کے بدلہ لیں گے۔ یہ جب اٹھی تھی ایک آرگنائزیشن، ایک مومنٹ کے طور پر اٹھی تھی، بعد میں چل کر کے اس کے ساتھ عقیدے جڑتے گئے، اس کے ساتھ جو ہے بلیف جڑتے گئے، بدعات خرافات جڑتے گئے، بعد میں جا کر کے باقاعدہ ایک فرقہ نما اختیار کر لیا جس کو ہم اہل تشیع اور شیعہ کہتے ہیں۔ اس میں زیدی ہے، اثنا عشری ہے، اسماعیلی ہے، پھر ان کے اولاد کے نام پر الگ الگ پھوٹ بنے، جس طرح ہم سنیوں میں، اہل سنتوں میں بہت سارے جو ہے ٹکڑے، جماعتیں، فرقے بنے ہوئے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ بہرکیف آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا محرم، وقت کا تقاضا ہے میں اختصار کے ساتھ کرتا ہوں، آج کا محرم ہم جو دیکھتے ہیں، جتنے بھی خرافات ہم دیکھتے ہیں، اس دور میں کچھ بھی نہیں تھے، بعد میں چل کر کے حضرت حسین کا واقعہ بھی کربلا بھی ایز اٹ از مورخین نے صحت کے ساتھ کہیں نہیں لکھا،
بعد میں چل کر کے حضرت حسین کے شہادت کے 50 سال کے بعد کتاب آتی ہے، اور کتاب لکھنے والے کے متعلق مورخین فرماتے ہیں کہ کذاب ہے، یہ سچا نہیں تھا۔ پھر اسی کا کاپی پیسٹ آگے کے مورخین نے کہا، اور جنہوں نے آگے کے جو صالح مورخین نے لکھا، انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو ہم نے لیا ہے اس میں صحت اور اس میں ضعف کا ہم کچھ بھی نہیں معلوم ہمیں، ایز اٹ از ہم اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ تو ہمارا اسلام کھڑا ہے عدل پر، انصاف پر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم، کسی گروہ، کسی کمیونٹی، کسی شخصیت کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم نہ انصافی کرنے لگو، تم انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد خرافاتیں، یہ جو ہوئی خرافاتیں بعد میں چل کر کے تقریباً 352 ہجری کے اندر جب وہاں پر فاطمی حکومت آئی، یہ حکومت کا سلسلہ چلتا رہا، اس میں کچھ شیعہ فکر کے اثنا عشری اٹھے، انہوں نے باقاعدہ بغداد میں اس ماتم کے جشن کو منایا، آفیشلی طور پر چھٹی دے دی، سیاہ کپڑے ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا۔ پھر اسی کا کاپی پیسٹ چلتے ہوئے جو ہے بعد میں چل کر کے پھر وہیں پر صفوی حکومت ایران میں آئی، یہ عراق میں تھی، وہاں پر چلنے لگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں بہت سارے مسلمان حکمران آئے، ان میں ابتدا میں تو سنی تھے، بعد میں جو آئے وہ شیعہ نما تھے، شیعہ قسم کے تھے، جن میں بہمنی سلطنت ہے، بہمنی سلطنت گلبرگہ میں تھی۔ یہ جب پھوٹ پڑی ان میں تو 5 ان کے گورنروں نے بنایا، اس میں ایک ہمارے اس بیجاپور کے یوسف عادل شاہ ہے، پھر ان کے اولاد آگے چلتے رہ گئی، ایک حکومت جا کے احمد نگر میں بیٹھی، ایک بیدر میں، ایک گولکنڈہ حیدرآباد میں قطب شاہی بیٹھی۔ ان لوگوں کے اندر شیعت کی آئیڈیولوجی ان لوگوں کی تھی، ان لوگوں نے ہی آگے چل کر کے یہ ٹوپی ڈرامہ کیا، اور اس طرح کا چیز جو وہاں پر ہوتی تھی ایران عراق میں، اسی کے وہاں پر علماء آتے تھے، وفد آتے تھے شیعہ کے علماء، ان لوگوں نے ذاکرین کو بلا کر کے یہ کام کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ سارا تماشا دیکھتے ہیں ہم۔ اور یہ ابتدا ہوا تھا، بعد میں یہاں کا کلچر جو ہے، یہاں کے جتنے بھی سنسکرتی ہے، یہاں کے جو کلچر ہے، وہ اس میں مکس ہوتا گیا۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہ جو پنجے ہے، یہ جو ماتم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ یوٹیوب پر ڈالا جائے گا تو لوگ بھی سنیں گے، کنڑ میں بھی اس بات کو بتانا چاہیے، لوگ کہتے ہیں اس کو ہلے ابا ہے، ہلے ابا یعنی پرانا عید ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہلے دیورو۔ اسلام میں کوئی ہلے دیورو نہیں ہے، نہ کوئی وسا دیورو ہے۔ اسلام میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تنہا خدا ہے، تنہا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ لوہے کے، یہ تگڑ کے، یہ پنجے بنائے ہوئے ہیں، جن میں بمبوؤں کو، لکڑیوں کو ٹھوسا جاتا ہے، ان پر کپڑا ڈالا جاتا ہے، ان پر پھول کے ہار ڈالا جاتا ہے، اور ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ ماتم کے نام پر بٹھاتے تھے پہلے، اور عاشور خانے آپ دیکھیں گے تو ہر جانب آپ کو ملیں گے۔ یہ عاشور خانے وقتی طور پر تھے، اس وقت تھے، لیکن جب ان لوگوں کے پاس حکومت آئی، ان لوگوں نے ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں عاشور خانے بنائے۔ آپ جا کے اطراف و اکناف کے دیہاتوں کا جائزہ لیجئے، کہیں پر مسجد نہ بھی ہو، کہیں پر توحید و سنت کی للکار نہ بھی ہو، وہاں پر آپ کو عاشور خانے ملیں گے، وہاں پر آپ کو پنجے ملیں گے۔ پھر ان کے ساتھ میں باقاعدہ جو مزاور قسم کے لوگ تھے، ان کو انہوں نے اٹھایا، اور ان کو زمین و جائیداد اس نے دی، بادشاہوں نے دی، اور انہوں نے اس کی مجاوری کرنا شروع کر دی۔ نان مسلموں کو تو فرق نہیں پڑتا یہاں کے ہندوؤں کو، کیونکہ ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کچھ کتابوں میں 360 کروڑ دیوی دیوتا ہے، ایک ایکسٹرا ایڈ کر لینے سے ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ اس میں وہ بھی مکس ہو گئے، اور مکس ہو کے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا خرافات ہوتے ہیں، ڈھمک دھویا ہوتے ہیں، آگ میں کودتے ہیں۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ پواڑ ہے، یہ میریکل ہے۔ خدا کی قسم اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ رب واحد کے معجزات کو دیکھیے، اس کے پواڑ کو دیکھیے۔ یہ انسان جس کو لوگ اجا کہتے ہیں، متیا کہتے ہیں، اجاردی کہتے ہیں، خدا نما سمجھتے ہیں، ہم جیسا انسان کھانے والا، پینے والا، سونے والا، مر جانے والا، بیمار ہو تو ڈاکٹروں کی اس کو محتاجگی پڑتی ہے، یہ انسان کو خدا سمجھتے ہیں، اور یہ 2-4 دن ٹوپی ڈرامہ کر کے آگ میں کود جاتے ہیں۔ آگ میں جو کودتے ہیں یہ صرف مسلمان اور یہ محرم کے نام پر یہ مشرکین قسم کے لوگ نہیں کودتے، بلکہ نان مسلم بھی کودتے ہیں۔ تریتی نام کا ایک پروگرام فیسٹیول ہوتا ہے تمل ناڈو میں، نان مسلم بھی اس میں چلتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سنگاپور میں یہی قسم کے لوگ وہاں بھی کودتے ہیں، اور باقاعدہ آگ کا کودنے کا فیسٹیول بھی چلتا ہے۔ آگ میں کودتے ہیں لوگوں کے اندر، اور عورتوں کے اندر جو کمزور ذہنیت رہتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ چھوٹا سا پواڑا ہے، معجزات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کودتے ہیں آگ میں، اس کے پیچھے کا ہم ریزن اٹھا کر کے دیکھیں، پہلا ریزن تو یہ رہتا کہ جب وہ چلتے ہیں آگ میں، آگ کو دیکھ لیجئے، آگ کا بھٹکایا ہوا اگر لوہے کا رہے گا، اگر لوہے کا آگ رہے گا تو وہ جس طرح حرارت اپنے اندر لاتا ہے،
उसी तरह का हरारत तो दूसरों को देता है, लेकिन लकड़ी जो है जिस तरह की हरारत अपने अंदर रखती है वैसी हरारत दूसरों में नहीं देती है। और जो आग में चलने वाले हैं वो जाकर के वहां पर सो नहीं जाते, वो जाकर के वहां पर बैठ नहीं जाते, अंगारे लेकर के खा नहीं जाते, बल्कि वहां से गुजरते हैं, गुजरते नहीं बल्कि भागते हैं। और जो भागते हैं, आग जो लगता है, तीसरी वजह इसकी है वो किसी सॉफ्ट स्किन को नहीं लगता, वो सेंसिटिव जगह को नहीं लगता। आपको लेके चेहरे को मल रहे हैं ऐसे नहीं होता, पैर को लगाते हैं। कौन सा पैर? जिसका स्किन, जिसका चमड़ा रफ है। हमारे पैर में जब भी कांटा चुभता है तो हम चूंटा लेकर के, हम सुई लेकर के उसको खोदते हैं, उसको खरोचते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे का जो स्किन है वो रफ होता है, वहां से गुजर जाते हैं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जाते हैं तो आग से गुजर भी गए, आग से भाग भी गए, जाने के बाद क्या है को गद्दी बैठा के कुर्सी पर आराम से बिठाते हैं, ऐसे नहीं होता। आग से कूद के जब जाते हैं तो कहते हैं कि इनके आंख में पीला आते हैं, पंजे को अलम को हमारे पीला कहते हैं, ये हा हु ही कर दे रहते हैं। जिस हा हु ही के पीछे अपने दर्द को, अपने तकलीफ को छुपाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। ये महाबेवकूफ लोग कहते हैं अजर्री मुत्तर्री पवार मारा रे, भारी पवार मारा रे, बेवकूफ है, नादान है, गधे हैं। एक इंसान को खुदानुमा सिफाते देते हैं, इंसान के आड़ में आकर के तौहीद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। खुदा की कुदरत को देखिए, खुदा की मिरेकल्स को देखिए, इस आसमान को देखिए अल्लाह ने कैसे उठाया, इस जमीन को देखिए, जर्रे जर्रे को काउंट करेंगे तो खुदा की कसम हम काउंट नहीं कर सकते। एक 6-7 रुपए के अंडे को लीजिए, अंडा जो 6-7 रुपए का है हम फोड़ के खाते हैं तो आमलेट बन जाता है, उसमें से खुदा चूजे को निकालता है, मुर्गी का चूजा बच्चा निकलता है जो आवाज भी कर रहा है, जिसके पैर हैं, जिसके पर हैं। कायनात में निगाह उठा के देख लीजिए, जगह जगह खुदा की कुदरत मिलती है। अल्लाह कहता है वो फी अनफुसिकुम, अपने आप में देख लीजिए, अपने सर से लेकर के पैर में देख लीजिए, कितने खुदा के मौजिजात पड़े हुए हैं। इन लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती, फिर ये सारी चीजें वहां पर चलती हैं, रीजंस होते हैं, उनको लोग जो है बहुत बड़ा महान मानते हैं। और ये बाबाओं का बिजनेस रहता है, 5-7 दिन इन्वेस्टमेंट करना है, यानी बाबागिरी करना है, और भविष्यवाणी बोलते हैं, आगे की पेश गोया बोलते हैं कि कब बारिश होगा, किसको बच्चे होंगे, कौन सी हुकूमत आएगी, कौन सी हुकूमत जाएगी। ये 5-7 दिन का टोपी ड्रामा करते हैं, उसके बाद हो गया इनका इन्वेस्ट। जो इन्वेस्ट किया उसका बेनिफिट लेना है, उसका फायदा लेना है, तो इसका पूरा साल लेते रहते हैं लोग। मुत्तर हेड़ की हेड़ता रहे, बाबा लोग बातें करते हैं, भविष्य न बोलते, तो उसका आउटपुट लेते रहते हैं। ये पूरा जो टोपी ड्रामा है, हम मुसलमानों को चाहिए इस पर फोकस डालें। हम खुदा का कुरान जो कहता है तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम सिर्फ भलाई का हुक्म देने वाले नहीं हो बल्कि तुम बुराई से रोकने वाले हो। और मुनकर के मुतालिक रसूल खुदा की जो हदीस है, मन रआ मिनकुमुल मुनकर फलयुगय्यिरु बियदी फइन लम यस्तति फबिलिसानी व इन लम यस्तति फबिक़ल्बी ज़ालिका अज़अफुल ईमान, कि तुम में से कोई पाप को, बुराई को, मुनकर को, मिसगाइड को, बैड थिंग को देखे तो चाहिए कि अपना ईमान का पावर इस लेवल तक करे, अपनी जमात को, अपनी जमीयत को, मुसलमानों की मुत्तहिद को, मस्जिदों को, मुसलमानों को चाहिए सिर्फ नमाज पढ़ के ना जाए, सिर्फ चेहरा ना छोड़े, सिर्फ रमजान के रोजे ना रखे, बल्कि ताकत इतना है ये जितने भी मुनकरात हैं इनको हम रोक सकें, इन पर हम पाबंदी लगा सके, ये हमारा ईमान का लेवल होना चाहिए। इल्म में सती, इतना ईमान हमारे पास नहीं है, तो अभी लिसानी तो जबान से बोले दिस इज नॉट इस्लाम, ये इस्लाम नहीं है, ये खुराफाते हैं, ये बिदात हैं, ये रसूमात है जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। मुसलमान जो होने वाले नॉन मुस्लिम है, जिनके अकायद ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, ये उनको सपोर्ट दे करके तौहीद के पहचान के आड़ में ये बनने वाले दुश्मनान इस्लाम मुसलमान नुमा होते हैं। तो इनकी पहचान कराने के लिए हिकमत के साथ, दावत के साथ, ये मौके को समझते हुए लोग गोवा से आते हैं, बेंगलुरु से आते हैं, पुणे से आते हैं, जो मजदूर किस्म से लोग काम करने जा रहे थे, पूरा पैसा ला करके इन दिनों में इन्वेस्ट करते हैं, बैटी कुर्बानी करते हैं, नजर नियाज करते हैं। तो हम मुसलमानों को चाहिए सिर्फ मिंबरों पर करके खड़ के खुतबात ना दें, सिर्फ मस्जिदों में बैठ करके दर्स कुरान, दर्स हदीस ना दें, बल्कि चल के जाएं, हम देहातों में जाएं, गांव गलियों में जाएं, मुत्तबिहाल के पूरे उलमा मिल करके, मुत्तबिहाल के पूरे मुसलमान मिल करके, इतने मस्जिद हैं और इतने मस्जिदों में हर दिन 5 दफा तुम्हें ऐलान करते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड, आई बियर विटनेस देयर इज नो गॉड बिसाइड्स अल्लाह, ಅಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೊರ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆರಾಧನೆಗೆ, पूछेगे, भक्ति के योग्य नहीं। तुम्हें दावत दे दो, तुम्हारी दावत अगर हक पर है
تو تم کیوں جمع نہیں ہوتے؟ تم کیوں اس شرک سے نہیں روکتے؟ غیروں کے شرک تو بعد میں روکو، پہلے مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر یہ جو خرافات ہوتے ہیں اس میں روکنے کی ہمیں سکت نہیں ہے؟ ہم کس قسم کے بے بس مسلمان ہیں؟ تو مسلمانوں کو چاہیے ان خرافات کو روکنے والے بنے اور حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کیسے دعوت دی، حضرت موسیٰ و ہارون نے فرعون کو کیسے دعوت دی، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ رسول خدا جب رسول خدا کو نبوت عطا کی، وہ نبوت عطا ہوئی تو رسول خدا حج کے موسم میں کفار اور مشرکین جب حج کرنے آتے تھے، رسول اللہ سمجھتے تھے ایک بہترین اپرچونٹی ہے، ایک زبردست موقع ہے، رسول اللہ ان کے خیموں میں جاتے تھے اور جا کر کے ان کو توحید کی دعوت دیتے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو جا کے سمجھائیں، ان کو بٹھائیں، ان کو یہ باور نہ کریں کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، آپ مشرک ہو، آپ کافر ہو، آپ جہنمی ہو۔ یہ اسٹائل مومن کا نہیں ہوتا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ کام ہے ہمارے کرنے کے اور ان خرافات کو صاف کرنے کے اور اسلام کے پیغام کو صحیح معنوں میں ہم کو پہنچانے کے یہ کام ہے۔ یہ سارے خرافاتیں بڑی لمبی خرافاتیں ہیں، وقت کا تقاضا ہے۔ یہ کمی رہی کہ میں پہلا ہی جو ڈسکس ہے اور بہت سارے نکات تیار کر کے لایا تھا، لیکن کربلا کے متعلق جو بتانا سوچا اسی میں وقت زیادہ نکل گیا۔ تو میں آپ سے ادبانی گزارش کرتا ہوں، مسلمان صرف نماز روزے کے مسلمان نہیں، مسلمان ہوئے جو اپنے آپ کو سپرد کر لے۔ حضرت حسین کو واقعی کو دیکھیے، حضرت موسیٰ کو دیکھیے، آل رسول کو دیکھیے، تمام انبیاء کو دیکھیے، تمام اصحاب رسول کو دیکھیے، حق کے لیے، دعوت توحید کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، شرک کے خلاف، ظلم کے خلاف، خرافات کے خلاف انہوں نے اپنے جانوں کو نچھاور کیا، اپنے مالوں کو لگا دیا، سب کچھ اپنا گھرانہ لٹا دیا۔ اس کے پیغام کو ہم سمجھتے ہوئے اسلام کی اس روحانیت کو لائیں۔ یہ نہیں دیکھیں بھائی ہمارے کتنے مخالفون ہوں گے، کتنے اگینسٹ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے ان ابراہیم کان امتن، اکیلے پرسن، اکیلے شخصیت، وپا ویکتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونے کے باوجود بھی اپنی شخصیت میں امت تھے۔ اتنے مسلمان بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، یہ توحید پرست ہے۔ آپ کے رہتے ہوئے اس مدعے بحال میں، اس مرکز توحید کے رہتے ہوئے پورے مدعے بحال شہر کے اندر یہ خرافات کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے سامنے بہت بڑا سوال ہے۔ ہم صرف نماز روزے کے مسلمان بن کے آ کے تھوڑا بہت بیت المال چلا لیے، تھوڑا بہت کر لیے، اتنا نہیں، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اپنی جمعیت و جماعت کو مضبوط کیجئے اور حق کے لیے مر مٹ جانے والی بنیے۔ خدا کی قسم ایسا ایمان، ایسا توکل، ایسا توحید ہمارے اندر رچ بس جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی سسٹم، کوئی گورنمنٹ، کوئی ادھیکار ہمیں روک نہیں سکتا۔ روکے گا تو روکنے دو، پوری تاریخ بڑی پیڑھی ہے، ہمارے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جان لے لیں گے لینے دو، گاؤں سے نکالتے ہیں نکالنے دو، خاندان سے بچڑاتے ہیں بچڑانے دو۔ بڑا سستا سودا، بڑا سستا سودا ہے، خدا راضی ہوگا، جنت ملے گی۔ حاضرین جمعہ، وقت کا تقاضا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، وقت میں زیادہ ہی لے لیا اور بہت کچھ باتیں اس تعلق سے ہمیں کرنی تھی، نہیں ہو سکی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی پیغام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ بیان نہ بھی پہنچے تو جو فکر ہوتی ہے اللہ اس کو ڈال دیتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے کئی سالوں بعد جا کے قبول کیا اور وہ فکر محمد رسول اللہ کی شکل میں اللہ نے اٹھایا۔ حاضرین جمعہ، وقت کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یسائر کا جو مسئلہ چل پڑا ہے، یسائر کے متعلق میں زیادہ تو علم نہیں رکھتا، جو اس کے پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کیجئے، ان سے رجوع کیجئے۔ اس میں ووٹنگ کے پاور کو چھیننے کی ایک قسم کی سازش ہے اور یہ سازش ہو کہ اس کے نتیجے انہوں نے بنگال میں دیکھ لیے ہیں، بہار میں انہوں نے دیکھ لیے ہیں اور یہاں پر 29 تاریخ تک غالباً ٹائمنگ دی گئی ہے، اس وقت تک اپنے فارم کو فلفل کیجئے۔ BOL آئیں گے، اس کے بعد 30 تاریخ کو باقاعدہ لسٹ لے کے آئیں گے آپ کے فوٹوز کے ساتھ، وہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو اس کو فلفل کر کے دیجئے۔ آپ کے کوئی متعلقین رشتہ دار باہر رہتے ہیں، انڈیا کے باہر رہتے ہیں تو ان کو آنے کی ضرورت نہیں، ان کا فارم آپ ہی فلفل کر سکتے ہو۔ یہ مختصر سے میرے علم کی باتیں تھے اور بھی اس کے جو متعلق ہیں ان سے آپ رابطہ کیجئے، ان سے پوچھئے، ان سے پوچھ کر کے ہر آزمائش سے ڈٹ کر لڑنے والے بنیے۔ آزمائش کا آنا یہ مومنوں کا لیے ضروری ہے۔ میں نے ابتدا میں ہی بتایا تھا حضرت آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ اور آل محمد رسول اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے کیسے کیسے آزمائشوں سے گزارا اور اللہ ہمیں بھی ایسے آزمائشوں سے گزارتا۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کو کمی کر کے، جانوں کو لے کر کے، ثمرات سے،
خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر والے ہیں, جو ڈٹ جانے والے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے اگر آئندہ توفیق دیا, اگر اللہ کا حکم ہوا تو آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا, اس میں جو حق تھا, جو صحیح باتیں تھیں کتاب و سنت کی روشنی میں, اللہ اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کرائے, ہمارے عمل میں آنے کی توفیق دے. اور جو باتیں بھول چک کر کے لا علمی میں نکل گئی, اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور آپ کے دل و دماغ سے بھی ان چیزوں کو اللہ رب العزت مسح کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.